ایک دن بابل شہر کے اندر عید کا موقع آیا تو پوری قوم شہر سے باہر جا کر عید کی خوشیاں منانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ساتھ چلنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا۔ حقیقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی ایسے موقع کی تلاش میں تھے کہ جب انہیں کوئی دیکھ نہ رہا ہو، تب وہ ان غیر مسلموں کے بتوں کو مسمار کر کے انہیں سبق دے سکیں کہ ان بتوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ آخر کار جب عید کا دن آیا تو تمام لوگ شہر سے باہر میلے میں چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کلہاڑا لیے بت خانے میں داخل ہوئے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ابراہیم چھپتے چھپاتے ان کے معبودوں کے پاس پہنچ گئے۔ پھر آپ علیہ السلام ان بتوں سے کہنے لگے، تم نہ کھاتے ہو نہ پیتے ہو اور نہ ہی کچھ بولتے ہو۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم نے ان تمام بتوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے کسی بت کا کان، کسی کا ناک، اسی طرح کسی کی آنکھ پھوڑ دی۔ ہر بت کا کوئی نہ کوئی اعضاء آپ علیہ السلام نے کاٹ دیا، حتیٰ کہ اس بت خانے کے اندر حضرت ابراہیم نے کسی بھی بت کو سلامت نہ چھوڑا سوائے ایک بڑے بت کے جو بت خانے کے دروازے پر کھڑا تھا۔ تمام بتوں کو مسمار کرنے کے بعد جب آپ علیہ السلام اس بت خانے سے واپس ہونے لگے تو آپ نے وہ کلہاڑا اس بت خانے کے سب سے بڑے بت کے کندھے پر لٹکا دیا۔ بابل شہر کے لوگ جب شہر سے باہر عید منا کر اپنے علاقے میں واپس پہنچے اور جب وہ لوگ بت خانے کے اندر داخل ہوئے تو سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ ان کے خداؤں کا اتنا برا حال ہو چکا تھا، جس کو دیکھتے ہی کسی نے رونا، کسی نے پیٹنا اور کوئی غصے سے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ لوگ حیران پریشان تھے کہ ہمارے خداؤں کا اتنا برا حشر کس نے کیا۔ ایک لمبی سوچ بچار کے بعد ان کا ذہن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف گیا۔ مشرک لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے، شہر کے اندر کوئی بھی شخص موجود نہ تھا سوائے حضرت ابراہیم کے، اور اس کے ساتھ اکثر وہ ہمارے بتوں کو برا بلا کہا کرتے ہیں، تو یقیناً ہمارے خداؤں کا اتنا برا حال حضرت ابراہیم نے ہی کیا ہوگا۔ چنانچہ ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا۔ پھر لوگ حضرت ابراہیم سے کہنے لگے، اے ابراہیم، آپ نے ہمارے خداؤں کا اتنا برا حال کیوں کیا؟ کیا آپ جانتے نہیں کہ اس کی کتنی بڑی قیمت آپ کو چکانی پڑے گی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے طنزیہ انداز میں کہا، میں نے ان بتوں کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا۔ تم لوگ دیکھتے نہیں کہ تمہاری عبادت گاہ میں تمام بت ٹوٹ چکے ہیں سوائے اس ایک بڑے بت کے، اور کلہاڑا بھی اسی بت کے کندھے پر لٹکا ہوا ہے، تو یقیناً اس بڑے بت نے ہی ان تمام بتوں کا حشر نشر کر دیا۔ لہٰذا اب تم لوگ جا کر اس بڑے بت سے پوچھو کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ حضرت ابراہیم کی بات سننے کے بعد وہ لوگ بولے، بھلا یہ تو بت ہے، اس سے ہم کیا پوچھیں، اور بالفرض اگر ہم اس سے پوچھ بھی لیں تو یہ ہمیں جواب نہیں دے گا۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، جب یہ بول نہیں سکتا اور تمہارے دوسرے معبود اپنی خود کی حفاظت نہیں کر سکتے تو سوچو وہ تمہاری حفاظت کس طرح کریں گے۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم کی بات جب لوگوں نے سنی تو ان میں سے بہت سو نے اپنے سر شرمندگی سے جھکا لیے۔ پھر آپ علیہ السلام نے وہاں پر لوگوں کو نصیحت فرمائی، تم ایک اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جو تمہیں نہ فائدہ دے سکتی ہیں اور نہ ہی نقصان۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضرت ابراہیم نے ہی ان کے تمام بتوں کو مسمار کیا تو نمرود اور اس کے پیروکاروں کو حضرت ابراہیم کا یہ عمل نہایت ناگوار گزرا، کیونکہ بتوں کو توڑنے کا عمل نمرود اور اس کی قوم کے نزدیک ناقابل معافی جرم تھا۔ لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی سخت سزا دی جائے کہ آئندہ کسی بھی بت کی بے حرمتی کرنے کا خیال ان کے ذہن میں نہ آئے۔ چنانچہ نمرود کے حکم پر شہر کے اندر خندق کھدوائی گئی۔ پھر قوم کے ہر فرد نے اس کام کو مقدس سمجھتے ہوئے اس میں لکڑیاں جمع کرنا شروع کی۔ جب لکڑیوں کا ایک بڑا ڈھیر اس خندق کے اندر جمع ہو گیا تو ان لوگوں نے ان لکڑیوں کو آگ لگا دی۔ پھر اتنی بڑی آگ جلائی گئی کہ اس جیسی آگ دوبارہ دنیا کے اندر کبھی نہ جلی۔ اب میلوں دور اس آگ کے سامنے اگر کوئی شخص کھڑا ہوتا تو وہ پسینے سے بھر جاتا۔ اس لیے کسی کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر حضرت ابراہیم کو دور سے اس آگ میں کیسے ڈالا جائے۔ اس لیے شیطان ان لوگوں کے پاس ایک بوڑھے شخص کی شکل میں حاضر ہوا اور اس نے ان لوگوں کو منجنیق بنانے کا طریقہ بتلایا۔ پھر شیطان کے کہنے پر ان لوگوں نے ایک منجنیق تیار کی جس کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے جکڑ کر آگ میں پھینک دیا گیا۔
اس موقع پر حضرت ابراہیم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ اس وقت بارش کا فرشتہ نہایت پریشانی کے عالم میں یہ کہہ رہا تھا کہ کب مجھے حکم ملے گا اور میں اس آگ پر بارش برسا دوں گا، مگر دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان اتنا زیادہ کامل تھا کہ آپ کو یقین تھا کہ اگر میرے رب نے اس آگ میں میرے لیے نقصان نہیں رکھا تو یقیناً یہ آگ میرا ایک بال بھی نہیں جلا سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسی ایمان کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آگ کو ارشاد فرمایا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ حضرت منہال بن عمر سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر 40 یا 50 دن ٹھہرے۔ اس کے ساتھ آپ علیہ السلام اکثر فرمایا کرتے کہ میں نے اپنی زندگی کے بہترین دن اس آگ میں گزارے تھے۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول نے چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جلنے والی آگ کو پھونکے مار کر بھڑکا رہی تھی۔ مسند احمد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چھپکلی کو مارو، کیونکہ وہ حضرت ابراہیم پر آگ کو پھونکے مار رہی تھی۔ تاریخی کتب میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بڑی آگ سے صحیح سالم واپس ہوئے تو نمرود اور اس کے ماننے والے حضرت ابراہیم کو صحیح سالم دیکھ کر نہایت پریشان تھے کہ ایک شخص اتنی بڑی آگ سے کیسے صحیح سلامت واپس لوٹ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے باوجود ان لوگوں کی عقلوں پر پردہ پڑا رہا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کو دعوت دینے کے لیے اس کے محل میں گئی، جہاں پر حضرت ابراہیم اور نمرود کا مناظرہ ہو گیا۔ اس موقع پر نمرود نے حضرت ابراہیم سے کہا، اے ابراہیم، کیا تو نے کبھی اپنے رب کو دیکھا ہے؟ وہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا اور موت دیتا ہے۔ نمرود بولا، یہ کون سا مشکل کام ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ پھر اس کے بعد اس نے اپنے قید خانے سے 2 مجرموں کو بلایا، جن میں سے ایک کو موت کی سزا ہونی تھی اور دوسرے کو آزاد ہونا تھا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم کے سامنے اس شخص کو قتل کر دیا جس کو آزاد ہونا تھا، اور پھر اس شخص کو رہا کر دیا جس کو سزائے موت ہونی تھی۔ یہ بے وقوفی برا عمل کرنے کے بعد نمرود حضرت ابراہیم سے کہنے لگا، دیکھو زندگی اور موت میرے اختیار میں بھی ہے۔ حضرت ابراہیم نے اس کی بے وقوفی کی بات سن کر ارشاد فرمایا، میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو واقعی رب ہے جیسا کہ تو دعویٰ کرتا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر مشرق میں غروب کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سنتے ہی نمرود ہکا بکا رہ گیا۔ پھر آخر میں وہ اس مناظرے سے اٹھ کر بھاگ گیا۔ دوستو، انشاءاللہ جلد تیسرے پارٹ کے اندر ہم آپ کو حضرت ابراہیم کی شادیوں اور اولاد کے متعلق بتائیں گے، اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔